بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی رتن کمار کی روپا، جس کے مصنف ہیں احمد یار خان، اور یہ اس سلسلے کی دوسری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ کیوں؟ اس بوڑھے سکھ نے کہا، تم میرے چاچے لگتے ہو کہ مجھ پر اتنی مہربانی کرو گے کہ قتل کا جرم بخشوا دو گے۔ اس طرح بات کرنا سکھوں کا انداز تھا۔ وہ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ جس کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں وہ ان کا کوئی نوکر چاکر ہے یا کوئی بہت بڑا افسر ہے۔ بات بات میں گالی بکنا ان کی عادت تھی۔ اپنی جوان بیٹیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی وہ ننگی گالیاں بکتے رہتے تھے، بلکہ آدھی بات گالیوں کی زبان میں کرتے تھے۔ سردار جی، تھانے دار نے کہا، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں نے آپ کی کھیتیوں کا اناج کھایا ہے۔ رہنے دے بھائی، بوڑھے سکھ نے کہا، تم میرے بیٹے بنتے ہو اور الزام یہ دیتے ہو کہ کرم سنگھ کو ہم نے قتل کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم اپنے باپ کے بھی بیٹے نہیں۔ میری بات سن تھانے دار، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم آمنے سامنے آ کر برچیوں، کرپانوں اور گنڈاسوں سے لڑتے ہیں، اور ہم لڑنے پر آتے ہیں تو دشمن کو پہلے للکارتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم چوروں کی طرح رات کے اندھیرے میں دشمن کو اکیلا دیکھ کر گولی نہیں چلایا کرتے۔ ہمارے سارے خاندان میں ایک بھی شکاری بندوق نہیں، رائفل اور ریوالور بھی نہیں، اور سنا ہے کہ کرنیل رائفل یا پستول کی گولی سے مارا گیا ہے۔ یہ ہمارا طریقہ ہی نہیں۔ خالصہ جی، تھانے دار نے کہا، مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں منت کر کے تم سے اپنی بات منواؤں۔ میں تھانے دار ہوں، تم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ میں تمہاری عزت کر رہا ہوں، اور تم یہ بھی نہیں سوچتے کہ مقتول انگریزوں کا کرنیل تھا۔ فوجی ہیڈ کوارٹر کو جب اطلاع ملے گی کہ کرنیل مارا گیا ہے تو فوج یہاں آ جائے گی، پھر جس پر ذرا سا بھی شک ہوا اس کی خیر نہیں۔ یہ سوچو خالصہ جی، جنگ لگی ہوئی ہے، تمہارا لحاظ کوئی نہیں کرے گا۔ اوے تھانے دار، بوڑھے سکھ نے بڑی دلیری سے طنزیہ لہجے میں کہا، کس کو ڈرا رہے ہو؟ آزمانا ہے تو کسی آدمی کی طرف اشارہ کرو، 1 منٹ میں قتل کر کے دکھا دوں گا۔ تو مجھے فوج سے ڈراتا ہے؟ میں نے کہہ دیا ہے کہ کرنیل کو میرے خاندان کے کسی آدمی نے قتل نہیں کیا۔ اگر کرنیل کے خاندان نے میرے خاندان پر شک لکھوایا ہے تو سمجھ لے کہ اس خاندان کے 2-3 آدمی ہیں ہی نہیں۔ مجھے پتہ چل جانے دے کہ یہ شک کس نے لکھوایا ہے، پھر میں تجھے ایک مقتول اور اس کے ساتھ ہی ایک قاتل بھی دوں گا۔ میں نے ان کے مکالمے اور سوال و جواب شریفانہ زبان میں پیش کیے ہیں۔ ان سکھوں سے باتوں باتوں میں اقبال جرم کروانا بہت ہی مشکل کام تھا۔ ان کے ساتھ 3rd ڈگری کے ایسے طریقے استعمال کیے جاتے تھے جیسے کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ بڑے ہی سخت جان تھے۔ اس ہندو تھانے دار نے اس خاندان کے تمام آدمیوں کو تھانے بھیج دیا، لیکن تھانے دار پر یہ خوف سوار تھا کہ یہ سب دنگا فساد ضرور کریں گے۔ بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ساری کی ساری نہیں سنائی جا سکتی۔ میں آپ کو چیدہ چیدہ باتیں سنا رہا ہوں۔ تھانے دار یہ سمجھتا تھا کہ اس نے ان سب کو تھانے میں بھیج دیا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہی بوڑھا سکھ جسے اس نے اپنے پاس بٹھایا تھا واپس آ گیا۔ یہ خیال رہے کہ تھانے دار گاؤں میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ میری بات پر دھیان کر تھانے دار، بوڑھے سکھ نے اس طرح بات کی جیسے تھانے دار نادان سا بچہ تھا۔ اس نے کہا، تو ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے، بنتو کے یاروں کو پکڑ۔ بنتو کون؟ یہی جس کی رات کو بارات آئی ہوئی تھی۔ سکھ نے کہا، تو نے دیکھی نہیں؟ بڑی شکل دار لڑکی ہے، جتنی اچھی شکل ہے اتنے ہی برے اس کے کرتوت ہیں۔ او سردار جی، ہندو تھانے دار نے ہنس کر کہا، کیا بات کرتے ہو؟ یہاں کرتوت کس کے اچھے ہیں؟ پوری بات سن لے پہلے۔ بوڑھے سکھ نے کہا، بنتو یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی یہ 14-15 سال کی تھی جب اس نے پہلی یاری لگائی تھی۔ جب پوری جوان ہوئی تو ایک اور کے ساتھ یاری لگا لی، پھر ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تو ایک رہ گیا۔ یہ ساتھ والے گاؤں کا رہنے والا ہے، اس نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ بنتو سے 4-5 سال بڑا ہے۔ اس کے ماں باپ نے بنتو کا رشتہ مانگا تھا، لیکن کرنیل نے جواب دے دیا تھا۔ اس وقت کرنیل میجر تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں اپنی بہن کا رشتہ اپنے برابر کے گھر میں کروں گا۔ بنتو کی بات سناؤ سردار جی، تھانے دار نے پوچھا۔ اس نے بھی کچھ کہا تھا؟ تم پوچھتے ہو، کہا تھا؟ سکھ نے کہا، اس نے تو مردوں کی طرح اعلان کیا تھا کہ میری ڈولی کرتارا ہی لے کر جائے گا۔ کوئی دوسرا آیا تو اسے میری لاش ہی ملے گی، یا میری جوتی کو ڈولی میں ڈال کر لے جائے گا۔ تم جانتے ہو کسی کے گھر کا بھید چھپا نہیں رہتا۔
یہ رشتہ طے ہوا، یہ جس کی بارات آئی ہوئی ہے، تو بنتوں نے پھر یہی الفاظ کہے تھے۔ ادھر کرتارا کہتا پھرتا تھا کہ کرنیل کوئی خون کروا دے گا۔ کرتارے کو معلوم تھا کہ رشتے کا جواب کرنیل نے دیا ہے اور وہ اکیلا اس کے خلاف ہے۔ کوئی 2-3 آدمی بتاؤ جن کے ساتھ کرتارے نے ایسی باتیں کی ہوں، تھانے دار نے کہا۔ جھوٹ نہیں بولوں گا پنڈت جی، بوڑھے سکھ نے کہا۔ کرتارے نے میرے بیٹوں کے ساتھ یہ بات کی تھی اور میرے بیٹوں نے اسے کہا تھا کہ اڑا دے اس کرنیل کو۔ تم جانتے ہو ہماری تو دشمنی ہے، دشمن کسی کے بھی ہاتھ سے مرے، ہم نے تو خوشی ہونا تھا۔ کرتار سنگھ کے گھر میں رائفل یا پستول ہے، تمہیں کس نے تھانے دار بنا دیا ہے؟ سکھ نے کہا۔ اس علاقے کے ہزاروں جوان فوج میں ہیں، یہاں تو پستول اور گرنیڈ بھی پہنچ گئے ہیں۔ پھر میں تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں، کیا دشمن کیا سجن، کرنیل کے مرنے کا افسوس کسی کو بھی نہیں ہوگا۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ سکھ تو رہا ہی نہیں تھا، بوڑھے سکھ نے کہا۔ یہ تو مونا ہو گیا تھا، اس کا تو کوئی مذہب ہی نہیں رہا تھا۔ کیس اور داڑھی کٹا کر نہ سکھ رہا، نہ مسلمان بنا، نہ ہندو نہ عیسائی۔ گرنتھی بابا سے پوچھ، اس نے گردوارے میں اس کا داخلہ بند کر دیا تھا۔ پھر اس پر بھی دھیان کر کہ کرنیل بن کر اس نے انسان کو انسان سمجھنا چھوڑ دیا تھا، سیدھے منہ کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا۔ پہلے کرتارے کی بات کر، تھانے دار نے کہا۔ میں نے پوچھا تھا کہ اس کے پاس پستول یا رائفل ہے، یہ دیکھنا تیرا کام ہے، سکھ نے کہا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے پاس نہ کبھی رائفل دیکھی ہے نہ پستول، میں نے اشارہ دے دیا ہے۔ اچھا خالصہ جی، تھانے دار نے کہا، تم تھانے چل کر بیٹھو، میں نے اپنی کارروائی پوری کرنی ہے۔ مجھے تھانے میں انڈوں پر بٹھانا ہے؟ سکھ نے کہا۔ میں نے جو اشارہ دیا ہے ادھر دھیان کر۔ اشارہ بڑے کام کا تھا، تھانے دار نے اس سکھ کو بڑی مشکل سے تھانے بھیجا۔ گاؤں کی حالت تو بالکل ہی بدل گئی تھی، بارات نے خالی واپس جانا تھا، شادی ملتوی ہو گئی تھی، رات کو شادیانے بج رہے تھے اور آسمان آتش بازی سے چمک رہا تھا، مگر اب سارے گاؤں پر ماتم کی خاموشی تھی۔ جتنے مہمان آئے تھے وہ سب موجود تھے، لیکن ایسے پتہ چلتا تھا کہ جیسے سارے گاؤں پر موت آ پڑی ہو۔ اس دور کے وہ تمام پولیس انسپیکٹر، سب انسپیکٹر اور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر جو کبھی سکھوں کے ان علاقوں میں اور دوآبے کے علاقوں کے تھانوں میں رہے ہیں، بڑی اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ ان علاقوں میں تفتیش کے انداز اور طریقے بدلنے پڑتے ہیں۔ شہروں، قصبوں اور ان کے مضافات میں رہنے والے لوگوں پر پولیس اور تھانے کا خوف طاری رہتا تھا۔ ان میں سے کسی کو تھانے بلاتے تھے تو وہ اندر اور باہر کانپ جایا کرتا تھا۔ دوسرے دیہاتی لوگوں کا بھی یہی حال ہوتا تھا۔ اس کیفیت میں ان کے دلوں میں چھپی ہوئی باتیں نکلوائی جا سکتی تھیں، تشدد اور ایذا رسانی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ لیکن موجودہ مشرقی پنجاب کے دوآبے اور ماجھے مالوے کے سکھوں کا معاملہ کچھ اور تھا۔ سکھوں کی فطرت بہت مختلف تھی۔ وہ حوالات کو بیٹھک اور جیل کو صحت افزا مقام سمجھتے تھے۔ پولیس سے ڈرنے کے بجائے تھانے داروں کو کھری کھری سناتے اور گالم گلوچ پر بھی اتراتے تھے۔ پتھر توڑے جا سکتے تھے، لیکن سکھ کو باتوں میں توڑنا اور اس سے اقبال جرم کروانا اکثر کیسوں میں ناممکن ہوتا تھا۔ اور یوں بھی ہوتا تھا کہ کسی سکھ کو شراب پلائی اور اسے واہ خالصے تو شیر ہے جیسے تعریفی کلمات کہے، ہوا بھری تو خالصے نے دل میں چھپائی ہوئی باتیں بڑی دلیری سے اگل دیں۔ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان علاقوں کا سکھ بڑی دلچسپ چیز ہوا کرتا تھا، اور سکھ کی فطرت اور اس کی عادتیں دشوار گزار علاقے جیسی تھیں جو پہاڑی بھی ہوتا ہے، اس میں گھنا جنگل بھی ہوتا ہے، اونچی گھاس میں چھپی ہوئی دلدل بھی ہوتی ہے، چلنے کا راستہ نہیں ملتا اور اندر گیا ہوا آدمی باہر بھی نہیں آ سکتا۔ اس ہندو تھانے دار کو معلوم تھا کہ یہاں شریفانہ تفتیش نہیں چلا کرتی بلکہ ڈنڈا چلے گا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ کرتار سنگھ کے گھر چھاپا مارے گا، لیکن اس نے نمبردار اور اپنے 1-2 آدمیوں سے کچھ معلومات لینا ضروری سمجھی۔ نمبردار نے تصدیق کر دی۔ اس نے بتایا کہ کرتار سنگھ نے کئی بار کہا تھا کہ بنتوں کی ڈولی کسی اور کے گھر نہیں جائے گی۔ کیا اس کے گھر میں ریوالور یا رائفل ہے؟ تھانے دار نے پوچھا۔ اس کے پاس لائسنس والا تو کوئی ایک بھی ہتھیار نہیں، نمبردار نے جواب دیا۔ اگر اس نے چھپا کر رکھا ہوا ہو تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اس کے 2 بھائی فوج میں ہیں، ایک حوالدار ہے اور دوسرا نائک ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ فرنٹ سے واپس آنے والے فوجی وہاں سے کچھ نہ کچھ چھپا کر لے ہی آتے ہیں۔ اس کے گھر کی تلاشی لے لیں۔ نہیں، تھانے دار نے خانہ تلاشی کے ارادے کو نمبردار سے چھپائے رکھنے کی خاطر کہا، تلاشی لینے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے پاس کرتار سنگھ کے خلاف کوئی شہادت اور کوئی ثبوت نہیں۔
نمبردار چونکہ سرکاری آدمی ہوتے تھے اس لیے وہ افسروں کی خوشامد میں بہت ماہر ہوتے تھے۔ تھانے دار نے کہا کہ تلاشی کی ضرورت نہیں، تو نمبردار نے بھی تائید میں کہہ دیا کہ ہاں تلاشی کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں۔ دوسری طرف دھیان کریں، نمبردار نے کہا، میرا دل کہتا ہے کہ کرنیل کے قاتل اس کے سالے ہیں۔ دشمنی کیا ہے؟ تھانے دار نے پوچھا۔ دشمنی یہ ہے، نمبردار نے جواب دیا، کرم سنگھ جب سے کرنیل بنا ہوا ہے اس نے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے کرنیل صوبے دار تھا، 12 جماعتیں پڑھا ہوا تھا۔ مجھے تو اچھی طرح پتہ نہیں، کوئی کہتا تھا کہ دفتر میں بڑا افسر لگا ہوا ہے اور کچھ لوگ بتاتے تھے کہ فوج میں پڑھاتا ہے۔ جنگ شروع ہوئی تو ایک روز پتہ چلا کہ کرم سنگھ کپتان ہو گیا ہے۔ اب دیکھو 2-3 سالوں میں کرنیل بھی ہو گیا ہے اور اس کا دماغ اتنا پھر گیا ہے کہ سر کے بال اور داڑھی صاف کروا کے سکھ بھی نہیں رہا اور پرانی بیوی کو بھی اجاڑ دیا۔ ان حضرات کے لیے جو دوسری جنگ عظیم میں اس دنیا میں نہیں تھے یہ بات حیران کن ہوگی کہ ایک آدمی صوبے داری سے کپتان بنا اور 2-3 سالوں میں ہی لیفٹیننٹ کرنل بھی بن گیا۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ جنگ عظیم میں فوج کئی گنا زیادہ ہو گئی تھی اور اسی رفتار سے مر بھی رہی تھی، اس لیے افسروں کی بہت ہی کمی واقع ہو گئی تھی۔ انگریزوں نے ہندوستانی فوج میں یہ کمی اس طرح پوری کی تھی کہ تعلیم یافتہ صوبے داروں کو کپتانی دے دی تھی اور پھر ان کی قابلیت اور اپنی ضرورت کے مطابق انہیں اگلے عہدے وقت سے پہلے دے دیے تھے۔ انگریز اتنا بے وقوف نہیں تھا، اس نے یہ فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد ان سب کو ریٹائر کر دے گا، اور یہ عہدے اس انداز سے دیے گئے تھے کہ انہیں جنگ ختم ہوتے ہی پہلے یا زیادہ سے زیادہ دوسرے عہدے تک واپس آ جانا ہے۔ کرم سنگھ کو بھی اسی طرح ترقی ملی تھی۔ وہ دراصل ایجوکیشن کور کا تھا اور ایک انفینٹری بٹالین میں ایجوکیشن کے شعبے میں تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ قابل اور ذہین آدمی تھا۔ GHQ سے پتہ چلا تھا کہ قابلیت کے لحاظ سے اور اسی وجہ سے وہ انگریز افسروں میں خاصا مقبول تھا۔ اس زمانے میں میٹرک خاصی زیادہ تعلیم سمجھی جاتی تھی۔ جانگلی علاقے کے ایک سکھ کا FA پاس ہونا ایک ثبوت تھا کہ اس میں خصوصی ذہانت تھی، لیکن وہ سکھ ہی تھا۔ کرنیلی نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ جنگ عظیم میں یہ تو عام ہوا تھا کہ کسی صوبے دار کو کپتانی یا میجری مل گئی تو اس نے پرانی بیوی کو طلاق دے دی اور نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ یہی حرکت کرم سنگھ کر رہا تھا۔ پہلے کرنیل کی بیوی بچے اس کے ساتھ رہتے تھے، نمبردار نے بتایا۔ 1 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا ہے اس کے بیوی بچے گاؤں میں ہیں۔ اس دوران بیوی اپنے بچوں کو ساتھ لے کر خود ہی اس کے پاس دلی چلی گئی، لیکن دوسرے ہی روز واپس آ گئی۔ وہ روتی بھی تھی اور گالیاں بھی بکتی تھی۔ پتہ چلا کہ کرنیل نے اسے اس بہانے سے واپس بھیج دیا ہے کہ بال بچوں کے لیے سرکاری مکان نہیں ملتے۔ بیوی نے کہا کہ باہر کرائے پر مکان لے لو۔ کرنیل یہ بھی نہیں مانا، بلکہ الٹا بیوی کو بے عزت کر کے گاڑی پر چڑھا دیا۔ 2-3 مہینوں بعد کرنیل کا ایک سالہ دلی گیا تو وہ بھی کرنیل سے بے عزتی کروا کر واپس آ گیا۔ اس کے بعد کرنیل کا سسر گیا جو بہت ہی بوڑھا آدمی ہے۔ وہ جب واپس آیا تو اس نے گاؤں میں کھڑے ہو کر کہا کہ کرنیل کی زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کرنیل نے بوڑھے کی بہت بے عزتی کی اور اسے کہا کہ تم لوگ اس طرح میرے پاس دوڑے نہ چلے آیا کرو، میں یہاں بہت بڑا افسر لگا ہوا ہوں اور تم لوگ بالکل جانگلی ہو۔ کرنیل کے سسر نے یہ خبر بھی سنائی کہ کرنیل مونا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کرنیل کا سسر، اس کے دونوں سالے اور بیوی یہی کہتے رہے کہ کرنیل کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کیا اس سے پہلے بھی کرنیل گاؤں آیا تھا؟ تھانے دار نے پوچھا۔ آیا تھا، نمبردار نے جواب دیا۔ ہم تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ اس کے اپنے رشتہ داروں کے سوا کسی نے اور اس کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملایا۔ گردوارے میں گیا تو گرنتھی نے اسے باہر نکال دیا۔ وہ 2 دن رہا، ذرا سی دیر کے لیے بھی اپنے سسرال نہیں گیا، پھر وہ واپس چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تعلق توڑ لیا تھا۔ میرا دل کہتا ہے کہ کرنیل کے قاتل اس کے سالے ہیں۔ انہوں نے قتل تو کرنا ہی تھا۔ 1 سالہ اور پھر سسر اس کے پاس گئے تو اس نے ان کی آؤ بھگت کرنے کے بجائے بے عزتی کر کے باہر نکال دیا۔ تھانے دار نے گاؤں کے 2-3 معزز بزرگوں کو بلایا اور ان سے کرم سنگھ کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بھی وہی باتیں بتائیں جو نمبردار بتا چکا تھا، بلکہ کچھ زیادہ ہی بتائیں۔ اس سے تھانے دار اس نتیجے پر پہنچا کہ قتل کی وجہ موجود ہے اور وجہ یہی ہو سکتی ہے۔ اس نے کرم سنگھ کے سسر، سالوں اور اس کی بیوی کو بلا کر بٹھا لیا۔ پہلے اس کی بیوی کو بلایا۔ وہ ادھیڑ عمر عورت تھی۔ تھانے دار نے خاص طور پر دیکھا کہ اس عورت کی آنکھیں خشک تھیں
اور چہرے پر ماتم کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا۔ تمہارے خاوند کے مرنے کا بہت افسوس ہے، تھانے دار نے کہا۔ تجھے ہوگا، اس نے کہا، میری تو جوتی کو بھی افسوس نہیں، یہ سال پہلے مر جاتا تو اور اچھا ہوتا۔ افسوس تو ہوتا ہی ہے سردارنی، تھانے دار نے بناوٹی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ بیچارہ بہن کی شادی کرنے آیا تھا۔ شادی کرنے نہیں، مقتول کی بیوہ نے جل کر کہا، وہ مرنے آیا تھا۔ شادی کیسی؟ اس کی یہ بہن کئی شادیاں کر چکی تھی، اب اس نے ڈولی میں بیٹھنا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تھانے دار نے پوچھا۔ کرنیل کا قاتل کون ہے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، اس نے کہا۔ اسے اپنی سگی بہن نے قتل کروایا ہے۔ بہن نے سارے گاؤں کو سنایا تھا کہ وہ کرتارے کے گھر جائے گی، اور اگر اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تو زبردستی کرنے والا زندہ نہیں رہے گا۔ بہن نے کرنیل کو کرتارے سے مروا دیا ہے۔ تھانے دار کو یہ بتایا گیا تھا کہ کرم سنگھ باہر مہمانوں میں تھا جب ایک آدمی جس نے اپنے سر پر چادر لے رکھی تھی اس کے پاس آیا اور اس کے کان میں کچھ کہا تھا۔ وہ آدمی چلا گیا تھا اور کرم سنگھ 2-4 منٹ بعد اس کے پیچھے گیا تھا۔ صرف 2 آدمیوں نے اس آدمی کو دیکھا تھا۔ دونوں سے تھانے دار نے پوچھا تھا اور دونوں نے یہ کہا تھا کہ انہیں کوئی شک نہیں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے اس آدمی کو اچھی طرح نہیں دیکھا تھا۔ اس کا آدھا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا۔ اس عورت یعنی مقتول کی بیوی سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ فوراً بتا دیتی کہ اس کے خاوند کو اس کے بھائیوں نے گولی ماری ہے۔ اس نے تو انکار ہی کرنا تھا اور پولیس کی توجہ کسی اور طرف کرنی تھی۔ اس کے دل میں چھپے ہوئے بھید کی مشق لینا تھانے دار کی عقل، ذہانت اور تجربے کا کام تھا۔ اس نے اس عورت کے ساتھ سوال جواب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ میرا تیرا تعلق ختم ہے۔ کرم سنگھ کی بیوی نے کہا، وہ کہتا تھا کہ صوبے داری تک تو ٹھیک تھا، لیکن کرنیل بن کر میں جانگلی عورت کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ اس نے کہا تھا کہ مجھ سے زمین لے لو، جتنی کہو گی اتنی تمہارے نام کر دوں گا۔ میں نے کہا تھا کہ تم نے میری قیمت بہت تھوڑی لگائی ہے، مجھے زمین کا اور روپے پیسے کا لالچ نہیں۔ میں کہتی ہوں کہ یہ میرا اور میرے بچوں کا گھر ہے، مجھے 2 وقت روٹی دے دیا کرو، گھر کو نہ اجاڑو۔ کرنیل نے یہ سمجھ لیا کہ میں اس کے قدموں میں لیٹ گئی ہوں۔ اس نے میری بے عزتی کر ڈالی اور زبردستی گاڑی پر چڑھا کر واپس بھیج دیا۔ اس عورت نے جو بیان دیا وہ نمبردار کے بیان کی تصدیق تھی۔ اس نے کچھ بھی نہ چھپایا۔ وہ کرنیل کو گالیاں دیتی بولتی جاتی تھی۔ اس نے ذرا سا بھی شک نہ کیا کہ تھانے دار اس پر یا اس کے بھائیوں پر قتل کا شک کر رہا ہے۔ اس کی باتیں کوئی بچہ سنتا تو وہ بھی کہتا کہ اپنے خاوند کو اسی نے گولی ماری ہے۔ اس کے بعد تھانے دار نے مقتول کے سسر کو بلا لیا۔ وہ جس طرح دلی مقتول کے پاس گیا تھا اور مقتول نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ اس نے تفصیل سے سنایا۔ وہ بھی غصے میں بات کرتا تھا اور کہتا تھا کہ کرنیل نے اپنے گناہوں کی سزا پا لی ہے۔ ایک تو اس نے سر اور چہرے کے بال صاف کر کے اپنے مذہب کی بے ادبی کی، اور دوسرا گناہ یہ کیا کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کو اجاڑا۔ پھر تھانے دار نے مقتول کے 2 سالوں سے پوچھ گچھ کی۔ وہ تو بہت زیادہ غصے میں تھے۔ اب میری بات غور سے سن لو، تھانے دار نے بڑے بھائی سے کہا۔ سچی بات ہے کہ تمہاری طرح میں بھی خوش ہوں کہ کرنیل مارا گیا ہے۔ اس نے اپنے بچوں کا بھی خیال نہ کیا۔ میری ایک بات مانو، اگر اسے تم نے گولی ماری ہے تو بتا دو، تمہیں بچانا میرا کام ہے، بری کروا لوں گا۔ نہیں، اس نے کہا، ہم نے اسے قتل نہیں کیا۔ میں نے اور میرے بھائی نے پکا ارادہ کیا ہوا تھا کہ کرنیل کو مار ڈالیں گے، لیکن ابھی نہیں، ہم ایک اور موقع کی انتظار میں تھے۔ میں دلی گیا اور کرنیل سے پوچھا تھا کہ ہماری بہن کو بساؤ گے یا نہیں۔ اس نے جواب دیا تھا کہ بہن کو اپنے گھر رکھو، میں خرچہ دیتا رہوں گا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ بہن کو اگر ہم اپنے گھر رکھیں گے تو خرچہ تم سے نہیں لیں گے، تم خرچہ بھیجو گے تو وہ ہم تمہارے منہ پر ماریں گے۔ اس پر اس نے مجھے بہت برے الفاظ کہے۔ میں نے اسے کہا، کرنیلا سوچ لے، ہماری بہن اور اس کے بچوں کو اجاڑے گا تو سمجھ لے کہ دنیا سے تیرا دانہ پانی اٹھ گیا ہے۔ یہ کہہ کر میں واپس آ گیا۔ وہ کون سا موقع آنا تھا جس کا تم انتظار کر رہے تھے؟ تھانے دار نے پوچھا۔ کرنیل نے دوسری شادی کرنی تھی، مقتول کے سالے نے جواب دیا۔ پہلے تو ہم نے ادھر ادھر نظر رکھی کہ وہ اسی علاقے سے کسی جوان لڑکی کا رشتہ ڈھونڈے گا، لیکن وہ ادھر نہیں آیا۔ ہمارے گاؤں کا ایک صوبے دار چھٹی پر آیا تھا، وہ میرا دوست ہے۔ میں نے اس کے ساتھ بات کی کہ کرنیل ہماری بہن کو اجاڑ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ وہ ضرور کسی جوان لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا اور دلی میں اسے کوئی لڑکی مل گئی ہوگی۔ صوبے دار نے یہ بھی کہا کہ دلی جیسے بڑے شہروں میں ہندوؤں اور سکھوں کی لڑکیاں بہت آزاد ہو گئی ہیں
اور وہ فوجی افسروں کے ساتھ دوستی لگا لیتی ہیں۔ میں نے صوبے دار سے پوچھا کہ میں اس شادی کو کس طرح روک سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم نہیں روک سکتے، وہ کرنیل ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ دلی جا کر یہ معلوم کر سکتے ہو کہ کرنیل نے شادی کر لی ہے یا نہیں۔ صوبے دار نے مجھے ایک طریقہ اور ایک راستہ سمجھا دیا۔ میں کچھ دن بعد پھر دلی چلا گیا۔ ایک سکھ لیفٹیننٹ لڑکا مل گیا، اسے اپنی رام کہانی سنائی۔ وہ لیفٹیننٹ لڑکا سا تھا، اسے کرنیل پر غصہ آ گیا۔ کہنے لگا کہ انہیں میجری اور کرنیلی مل جاتی ہے تو اپنی عمر کو بھی نہیں دیکھتے اور جوان لڑکیوں کو پھانس لیتے ہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اسے دوسرے دن ملوں۔ میں نے ایک گردوارے میں رات گزاری اور دوسرے دن اس لیفٹیننٹ سے ملا۔ اس نے مجھے ایک رات اور ٹھہرنے کو کہا۔ میں نے دوسری رات بھی گردوارے میں گزار دی اور اگلے دن سکھ لیفٹیننٹ نے مجھے خبر دی کہ کرنیل ایک ہندو لڑکی کے چکر میں آیا ہوا ہے۔ اس لڑکی کا نام روپا بتایا جاتا ہے، بہت خوبصورت اور ہوشیار لڑکی ہے اور وہ افسروں میں گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ میں یہ خبر سن کر واپس آ گیا۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ میں نے کرنیل کو ختم کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، لیکن ارادہ یہ تھا کہ اس نے دوسری شادی کر لی تو اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ کرنیل گاؤں میں نہ آیا تو دلی جا کر اسے مار کر آؤں گا۔ شادی سے پہلے کیوں نہیں مارا؟ شادی سے پہلے امید تھی کہ شاید اس کے دل میں اپنے بیوی بچوں کا خیال آ جائے۔ اس نے جواب دیا، ہم نے ایک اور ترکیب سوچی تھی۔ گاؤں کے 2-3 بزرگوں کے ساتھ بات کی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ کرنیل چھٹی آیا تو اسے گھیریں گے اور شرم دلائیں گے۔ ہمارا مطلب تو یہ تھا کہ ہماری بہن اپنے گھر آباد ہو جائے، لیکن کرنیل آیا تو اپنی بہن کی شادی میں مصروف ہو گیا۔ بزرگ کہنے لگے کہ شادی کے بعد بات کریں گے۔ ہم ٹھنڈے رہے اور کرنیل کو کوئی اور گولی مار گیا۔ میں نے پوچھ گچھ کا یہ حصہ جس کا تعلق مقتول کی بیوی، اس کے سسر اور اس کے سالوں کے ساتھ تھا، بہت تھوڑا سا پیش کیا ہے۔ ان کی باتیں بہت لمبی تھیں، پوچھ گچھ مختصر نہیں ہوا کرتی۔ تھانے دار نے سوچا کہ قتل اگر انہوں نے کیا ہوتا تو وہ اتنی تفصیل سے یہ نہ بتاتے کہ انہوں نے مقتول کی اتنی زیادہ دشمنی اپنے دل میں رکھی ہوئی تھی کہ اسے قتل کرنے کا ارادہ بھی کر لیا تھا۔ وہ کہتے کہ نہیں جی، ہم میں اتنی جرت کہاں کہ ایک کرنل کے ساتھ دشمنی رکھتے، وہ دشمنی پر پردہ ڈالتے۔ مقتول کرنل کرم سنگھ کا باپ مر گیا تھا۔ اس کا ایک بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ ان میں ایک تو وہ تھی جس کی شادی ہو رہی تھی۔ مقتول کی ماں بھی زندہ تھی اور وہ اس قدر بوڑھی ہو چکی تھی کہ بیان دینے کے قابل نہیں تھی۔ اس کے بھائی کو تھانے دار نے بلا کر پوچھ گچھ کی۔ تھانے دار جی، بھائی نے کہا، آپ تفتیش بند کر دیں، ہم خود قاتل کو ڈھونڈ لیں گے اور اسے سزائے موت دے دیں گے۔ آپ لمبے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، تفتیش میں ایسی باتیں کوئی مطلب نہیں رکھتی۔ تھانے دار نے اسے کہا کہ وہ اسے کچھ بتائے، کسی پر شک ہے تو اس کا نام لے۔ میرا شک کرنیل کے سالوں پر ہے، مقتول کے بھائی نے کہا۔ کیوں؟ تھانے دار نے پوچھا، شک کی وجہ کیا ہے؟ خود سوچو جی، اس نے جواب دیا، وہ کرنیل تھا، انگریز افسروں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، کیا یہ اجڑ بیوی اس کے ساتھ اچھی لگتی تھی؟ اور پھر دلی تو بادشاہوں کا شہر ہے، وہاں کرنیل کے ساتھ تعلیم والی، عقل والی اور شکل والی عورت ہونی چاہیے تھی۔ کیا کرنیل نے شادی کے لیے کوئی لڑکی دیکھی ہوئی تھی؟ تھانے دار نے پوچھا۔ یا اس نے دوسری شادی کر لی تھی؟ نہیں، بھائی نے جواب دیا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جلدی ہی دلی کی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر لے گا۔ میں یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ کرنیل کے سالوں نے مجھے کہا تھا کہ کرنیل کو سمجھا لو ورنہ ساری عمر اس کو ڈھونڈتے رہو گے۔ سنا ہے کرتارا بھی دھمکیاں دیتا رہا ہے، تھانے دار نے کہا۔ وہ شاید تمہاری بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، اس نے کہا، لیکن کرنیل نہیں مانتا تھا۔ تم مانتے تھے؟ تھانے دار نے پوچھا۔ گھر کے باقی فرد مانتے تھے، سب کرتارے پر راضی تھے، اس نے کہا۔ کرنیل بڑا بھائی تھا، اس نے آ کر جواب دے دیا، کہتا تھا کرتارا ٹھیک آدمی نہیں۔ تمہاری بہن تو کرتارے کو ٹھیک آدمی سمجھتی تھی، تھانے دار نے کہا۔ کیا یہ سچ ہے کہ تمہاری بہن بنتوں نے کئی بار کہا تھا کہ اس کی ڈولی صرف کرتارا لے کر جائے گا، کوئی اور آیا تو؟ اس نے کہا تھا، مقتول کے بھائی نے جواب دیا، اور اس نے کرنیل سے اپنی ہڈیاں توڑوا لی تھی۔ ان دنوں کرنیل گھر آیا ہوا تھا، کرتارے کو پتہ چلا ہوگا؟ ہاں، اس نے کہا، اسے پتہ چلا کہ بنتوں کو کرنیل نے مارا پیٹا ہے تو اس کا زبانی پیغام ملا کہ وہ کرنیل سے بدلہ لے گا۔ مختصر یہ کہ شک میں ایک تو کرتارا آتا تھا اور دوسرے مقتول کے سالے قتل کا باعث موجود تھے۔ تھانے دار نے رات کے وقت اپنی پہلی کارروائی یہ کی کہ کرتار سنگھ کے گھر پر چھاپا مارا۔
اسے الگ کر کے کہا کہ وہ ریوالور یا رائفل نکال دے ورنہ اس کے گھر کا سامان باہر پھینک کر تلاشی لی جائے گی۔ کرتار سنگھ نے کہا کہ اس کے پاس ایسا کوئی ہتھیار نہیں۔ کرتار سنگھ قریبی گاؤں کا رہنے والا ایک جوان سکھ تھا اور اس کا خاندان خوشحال زمیندار تھا۔ یہ ہر لحاظ سے مضبوط خاندان تھا۔ اس خاندان کے ساتھ دشمنی رکھنے والا آدمی گاؤں میں آرام اور سکون سے نہیں رہ سکتا تھا۔ تھانے دار اسے موقع دے رہا تھا کہ اس نے جس رائفل یا ریوالور سے کرم سنگھ کو قتل کیا ہے وہ تلاشی کے بغیر اس کے حوالے کر دے۔ بات کیا ہے؟ کرتار سنگھ نے تھانے دار سے پوچھا۔ میرے گھر پر کیوں ہلہ بول دیا ہے؟ فالتو بات نہ کر کرتارے، تھانے دار نے کہا۔ میں بھی کوئی بات فالتو نہیں کروں گا۔ کرنیل کو تو نے گولی ماری ہے۔ ہوش کر تھانے دار، کرتار سنگھ نے کہا۔ ہوش کر، مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے سوچ لے۔ میں نے سوچ کر بات کی ہے کرتارے، تھانے دار نے کہا۔ میری تیرے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں، کسی شہادت پر آیا ہوں۔ خود مان لے اور ہتھیار خود ہی نکال دے، پھر میں تجھے بری ہونے کا راستہ دکھا دوں گا۔ اگر میں نے خود ہتھیار برآمد کیا اور تمہارا جرم کورٹ میں ثابت کیا تو پھانسی سے نیچے نہیں رہنے دوں گا، سیدھا تختے پر جائے گا تو۔ کرتار سنگھ نہیں مان رہا تھا۔ تھانے دار نے شہادت اس کے آگے رکھ دی، یعنی یہ کہ وہ مقتول کی بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، مگر مقتول نے شادی نہیں ہونے دی تھی، اور یہ کہ کرتار سنگھ نے دھمکیاں دی تھی کہ وہ کرنیل کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کرتار سنگھ نے ہر ایک بات مانی، بلکہ اس نے ایک دو مزید باتیں بتائیں۔ میں اب بھی کہتا ہوں، کرتار سنگھ نے کہا، بنتو میرے گھر آئے گی۔ کرنیل قتل نہ ہو جاتا تو بنتو دوسرے گھر چلی جاتی، تھانے دار نے کہا۔ چند دنوں بعد وہ چلی جائے گی۔ آ جائے گی، کرتار سنگھ نے کہا، آخر میرے گھر آئے گی۔ تمہارا گھر جیل میں بن گیا تو کیا کرو گے؟ تھانے دار نے کہا۔ پھانسی چڑھ گئے تو بنتو کہاں جائے گی؟ کرتارے میری بات مان لے اور عیش کر۔ تھانے دار نے جب تلاشی شروع کی تو اس حویلی کی ایک ایک چیز، ٹرنک، برتن، بستر وغیرہ صحن میں بکھرنے لگے، اور ایک پرانی ہانڈی میں جو ایک کوٹھڑی میں بیکار ہونے کی وجہ سے پھینکی ہوئی تھی، مسور کی دال نکلی، کچی دال۔ ہانڈی آدھی بھری ہوئی تھی۔ تلاشی اتنی سختی سے لی جا رہی تھی کہ ہیڈ کانسٹیبل نے ہانڈی الٹ دی اور دال میں چھپا ہوا ایک ریوالور نکلا جو 38 بور کا تھا۔ کرتارے، تھانے دار نے پوچھا، اس کا لائسنس دکھا دے۔ لائسنس بزدل بنوایا کرتے ہیں، کرتار سنگھ نے کہا۔ خالصہ لائسنس نہیں بنوایا کرتا۔ خانہ تلاشی میں یہی ایک ریوالور برآمد ہوا جو تھانے دار نے قبضے میں لے کر کرتار سنگھ کو گرفتار کر لیا۔ اگر اس نے قتل کی واردات نہیں کی تھی تو گرفتاری کے لیے یہی جرم کافی تھا کہ اس کے پاس بلا لائسنس ریوالور تھا۔ تھانے دار نے گولیاں بھی برآمد کی تھیں، لیکن یہ معلوم کرنا مشکل تھا کہ ان میں سے کتنی گولیاں کم ہیں۔ البتہ یہ معلوم کیا جا سکتا تھا کہ اس میں سے 2-4 روز پہلے 1-2 گولیاں فائر ہوئی ہیں یا نہیں۔ کرتار سنگھ کے 2 بھائی فوج میں تھے، ایک حوالدار تھا اور دوسرا نائک۔ ظاہر ہے یہ ان دونوں میں سے کوئی بھائی چرا کر لایا تھا۔ برما فرنٹ پر ان کا کوئی افسر مارا گیا ہوگا اور ریوالور انہوں نے دبا لیا ہوگا۔ محاذوں پر لاشوں اور ہتھیاروں کی کمی نہیں تھی، چھپا کر ایک ریوالور آسانی سے لایا جا سکتا تھا، اور کئی فوجی لائے بھی تھے۔ تھانے دار کرتار سنگھ کو، مقتول کے سسر اور سالوں کو تھانے لے گیا۔ اس نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جن کے ساتھ مقتول کے خاندان کی دشمنی تھی۔ اس تھانے دار نے ایک غلطی کی تھی۔ اسے چاہیے تھا کہ مقتول کے سسرال کے گھر کی بھی تلاشی لے لیتا۔ صرف ریوالور برآمد ہونے سے یہ یقین کر لینا کہ مقتول کو اسی ریوالور سے گولی ماری گئی ہے ایک غلطی تھی۔ تھانے دار نے پہلا کام یہ کیا کہ ریوالور ایگزامینر کی رپورٹ کے لیے بھیج دیا۔ اس کام کے لیے اس نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بھیجا تھا۔ ان دنوں ایسے کام بہت تیزی سے ہوتے تھے۔ تفتیش کے متعلق کام تو ایمرجنسی کے انداز سے ہوتے تھے۔ ایگزامینر تقریباً 50 میل دور تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل صبح کی گاڑی سے روانہ ہوا اور اگلی رات کے پچھلے پہر واپس آ گیا۔ رپورٹ یہ تھی کہ 4-5 روز پہلے اس ریوالور سے ایک یا ایک سے زیادہ گولیاں فائر کی گئی تھیں۔ کرتار سنگھ دیہاتی سویلین تھا۔ اسے اتنی سی عقل بھی نہیں تھی کہ ریوالور فائر کر کے نالی کو صاف کرتا اور اس میں تیل لگا دیتا۔ یہ ریوالور کہاں سے آیا ہے؟ تھانے دار نے کرتار سنگھ سے پوچھا۔ تمہارے بھائیوں میں سے کون لایا تھا؟ ایک پٹھان سے خریدا تھا، کرتار سنگھ نے جواب دیا۔ یہ درے سے آیا ہے۔ چلو مان لیتا ہوں، تھانے دار نے کہا۔ اب تم مان لو کہ تم نے کرنیل کرم سنگھ پر اسی ریوالور سے گولی چلائی تھی۔ میں نے 10-12 دن گزرے گاؤں سے دور جا کر ایک آوارہ کتے پر 2 گولیاں چلائی تھیں، کرتار سنگھ نے کہا۔ ایک گولی اسے پہلو میں لگی تھی، دوسری نہیں لگی تھی۔
کتا ذرا آگے گیا اور گر کر مر گیا۔ میں جگہ بتاتا ہوں، وہاں کتے کی ہڈیاں ابھی بھی پڑی ہوئی ہوں گی۔ ایک دن اور ایک رات پہلے اس ریوالور سے گولی چلائی گئی ہے۔ تھانے دار نے پوچھا، یہ کہاں چلائی گئی تھی؟ 10-12 دن پہلے 2 گولیاں چلائی تھیں، کرتار سنگھ نے کہا۔ اس کے بعد ایک بھی گولی نہیں چلائی۔ میں بنتوں کو تھانے بلاؤں گا، تھانے دار نے کہا۔ تمہارے سامنے اس کے ساتھ جو سلوک کروں گا وہ تم دیکھ لینا۔ یہ غلطی نہ کرنا تھانے دار، کرتار سنگھ نے کہا۔ سو گرو کی، تیری لاش مردہ خانے میں پہنچ جائے گی، بنتوں کے جسم کو ہاتھ لگا کر دیکھنا۔